ناظرین، اسی منظرنامے پہ جو مختلف پہلو رہ گئے زیر بحث آنے سے، اسی پہ بات کی جائے گی. ہمیں جوائن کیا ماہر بین الاقوامی امور بیرون ملک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں سحر بلوچ صاحبہ. سحر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سیکیورٹی ایکسپرٹ عبداللہ حمید گل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گل صاحب میں آپ کا بھی مشکور ہوں. گل صاحب، آپ ذرا سر اس پہ ذرا کامنٹ کیجئے. سب سے پہلے یہ جو یمنی ہوتھیوں والا معاملہ ہے جس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے اٹیک تھا باب المندب کے اوپر ایک کارگو شپ پہ، کہ جہاں پہ 6 افراد کی ہلاکت واقع ہوتی ہے، 3 پاکستانی ہوتے ہیں. پاکستان کی اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ پھر میں مختلف پہلوؤں پہ جائیں گا، لیکن یہ جو پاکستان کی اس وقت پوزیشن ہے پہلے اس پہ کامنٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. دیکھیں، پاکستان کی پوزیشن تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان سیفٹی کو انشور کرے گا اپنے جتنے بھی لوگ ہیں، اور خاص طور پہ اب جو ایک نیا پیراڈائم شفٹ ہوا ہے اس کے بعد تو پاکستان کے لیے اپنے آپ کو اسرٹ کرنا، اپنی طاقت کو اسرٹ کروانا بہت ضروری ہو گیا ہے. اور شاید آج اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور دفتر وزارت خارجہ کے قلمدان سنبھالے ہوئے جناب اسحاق ڈار صاحب کی رضا امیری مقدم صاحب، جو کہ پاکستان میں سفیر ہیں ایران کے، ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. لیکن اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایران ایک حد تک کنٹرول کرتا ہے اپنے آپ کو، ان کا ایک اثر وہاں محسوس کیا جاتا ہے ہوتھیوں پہ، لیکن ایک حد سے زیادہ نہیں ہے. یاد رکھیں کہ ان کی ایک بہت پرانی تاریخ ہے. ایک علاقہ بالکل وہاں سعودیہ کے ساتھ تقریباً مل بھی جاتا ہے ان کا، ساتھ ہی ساتھ ان کا کلیم بھی ہے کہ جی یہ ہمارا علاقہ تھا وغیرہ وغیرہ. اور ایک عرصے سے امریکہ نے بھی کوشش کی، باقی ممالک نے بھی کی، سعودیہ نے بھی کی، اور پھر جو وہاں ایک سعودی حکومت ہے یمن کے اندر، اس نے بھی بڑی کوشش کی، لیکن نتائج کوئی ہوتھیوں کے مقابلے میں کوئی بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ کلیئر کٹ ون، وہ ایسی صورت نظر نہیں آئی. ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے پاس یقیناً ایران کا دیا ہوا اسلحہ، میزائل، کامیکازی ڈرون اور دیگر چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے ان کے پاس. تو یہ کہہ دینا کہ جناب ٹوٹل ایران کا ان کو کہے گا کہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. ان کی ایک اپنی سوچ ہے. پھر ان کے اندر ایک ٹرائبل خون بھی موجود ہے، اور آپ کو پتہ ہے ٹرائبل خون کے اندر بغاوت کا عنصر بہت زیادہ موجود ہوتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود باب المندب کے اوپر 2024 کے اندر انہوں نے 3 امریکن ویسلز کو بھی نشانہ بنایا تھا، اور اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نیول شپس تھے، اور گو کہ امریکہ نے اس کو ڈینائی کیا تھا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے ڈرونز کے ذریعے، کامیکازی ڈرونز کے ذریعے حملہ ضرور کیا تھا. اینڈ کامیکازی ڈرونز آر ویری افیکٹو ناؤ ڈیز. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے ابھی ایک ڈرون نے، رشین ڈرون نے جو S-400 میسائل سسٹم کو باقاعدہ نشانہ بنایا گیا یوکرین کے ایک ڈرون نے، تو جو کہ لو فلائٹس کے اوپر چل رہا تھا. ہاؤ دیکھیے، مقصد یہاں یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ پاکستان کیا کرے گا. پاکستان فی الحال میرے خیال میں کسی بھی اپنے آپ کو انگیجمنٹ کی پالیسی پہ نہیں جائے گا، کیونکہ اس ٹائم پہ تقریباً 80 جہاز وہاں سے گزرتے ہیں بنیادی طور پر، لیکن وہ 80 جہاز نہیں گزر پا رہے، اور 40 جہاز لاسٹ ابھی گزرے ہیں. لیکن جب بھی ایک ایسی واردات ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک ٹریفک بلاکڈ ہو جاتا ہے، اور جو بھی تجارت ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے. تو ایک طرف باب المندب ہے تو دوسری طرف ہرمز موجود ہے. ابھی بھی ہرمز سے 14 جہاز گزرے ہیں، لیکن پہلے یہ جہازوں کی تعداد 130 سے تجاوز کرتی تھی، اور اب یہ صرف 14 پہ آ گئی. تو یقیناً اس سے پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ پاکستان اس لیے بھی متاثر ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں انرجی کے حوالے سے مشکلات آ رہی ہیں. اور اسی جگہ سے پاکستان کا جو LPG کا ایک شپ تھا وہ بھی گزرنا تھا، کیونکہ وہ قطر کے تھا، تو قطر سے نکل کے وہ باب المندب کی طرف سے جا رہا تھا. لیکن یہ ہوتا رہتا ہے. میرے خیال میں پاکستان نے یمن کو بتا دیا ہوا ہے، ان کی جو حکومت جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ کیونکہ ایک شیعیٹ ایلیمنٹ بھی ان کا موجود ہے، اس وجہ سے ہم شاید ان کو ایران کے بہت قریب سمجھتے ہیں. اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایران کے قریب نہیں ہے، لیکن یہ ٹوٹل کنٹرول میں، آئی ایم سوری سر، یہ ٹوٹل ان کے کنٹرول میں، ان کی اپنی ترجیحات بھی ہیں، ان کے اپنے مفادات بھی ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ وہ اقدامات بھی اٹھاتے ہیں. سحر بلوچ صاحبہ، یہ جو ایک ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوا پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے مابین،
ابتدائی طور پہ ایک بیان آیا ایران کی طرف سے لیکن اسے سرکاری بیان تصور نہیں کیا گیا. پھر اسماعیل بقائی صاحب کا بیان آیا, انہوں نے کہا جی اس اتحاد سے ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں, ہمارے خلاف تو نہیں یہ بنا, یہ تو بنیادی طور پہ امریکہ کے خلاف بنا ہے اور امریکہ کو پیغام دینے کے لیے بنا ہے کہ علاقے میں سے اپنی سیکیورٹی واپس نکالو, تمہارے اوپر ریلائی نہیں کیا جا سکتا. تو یوں ایران ماضی قریب میں اگر دیکھیں تو اسے ہر چیز اپنے مخالف محسوس ہو رہی تھی, اب اس کے دیکھنے کا زاویہ تبدیل ہو رہا ہے. یہ حکمت عملی کی تبدیلی ہے یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ ایک اس کی بڑی بات یہ بھی ہے کہ جو پاکستان نے کنٹینیوسلی ایران کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن مینٹین کی ہے, آئی تھنک اس کی ایک بہت بڑا جو اس کا کریڈٹ ہے وہ اس بات کو بھی جاتا ہے, کیونکہ اس صورتحال میں اسپیشلی جب پاکستان, سعودی عربیہ اور ترکیے کے درمیان یہ پیکٹ بنایا گیا تھا تو اس میں ڈیفینیٹلی ایک عنصر یہ ایسا لگ رہا تھا یا اس طرح سے ایک اسپیکولیشن کی جا رہی تھی کہ یہ ایران اور اسرائیل دونوں کو ایک طرح کا پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن ایران اگر اس بارے میں اس وقت یہ کہتا ہے کہ ان کو ایسا یہ ان کے خلاف نہیں ہے, تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو پاکستان کا اپنا ایک ایلیمنٹ ہے جو کمیونیکیشن کو جو انہوں نے کنٹینیوسلی مینٹین کیا ہوا ہے ایران کے ساتھ. کیونکہ اگر آپ اس وقت پاکستان کی سچویشن دیکھیں تو 3-4 ممالک کو ایک ساتھ خطے میں وہ بیلنس کر رہا ہے, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو جن کے ساتھ ان کے بہت پرانے ڈیفینس تعلقات ہیں, اکنامک تعلقات ہیں, پھر ایک طرف آپ کے پاس ٹرکی ہے جس کے ساتھ ریجنل تعلقات ہیں, پھر اس کے بعد ایران آتا ہے جس کے ساتھ ایک جو بار بار ہم جو ایک ٹرم بھی سنتے ہیں کہ بردرلی ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی. تو ان سب کو مینج کرنا پاکستان کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہے, اور آئی تھنک یہ جو ایران کا اسٹیٹمنٹ ہے اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان ایک بہت حد تک ان سب کو ساتھ ساتھ مینج بھی کر رہا ہے, ایک بیلنس بھی کریٹ کر رہا ہے, جس کی وجہ سے ایران نے اب جا کے, کیونکہ انہوں نے دیکھیں اپنی جو پوزیشن ہے وہ تو کافی کلیئر رکھی ہوئی ہے کہ ایران کے اوپر جہاں سے بھی حملہ ہوگا وہ اس ملک پر حملہ کریں گے اپنی سوورینٹی بچانے کے لیے. پاکستان اس پوری سچویشن میں ایک ایسا ملک بن کے سامنے ابھرا ہے جس نے ان کو نہ صرف باہر یو ایس کے ساتھ میڈیٹ بھی کرنے کے لیے بٹھایا ہے, وہاں پر کنٹینیوسلی ان کے ساتھ بھی رہا ہے, اور ایک جو ہے ایک بہت بڑا میسج ان کو یہ بھی دیا ہے کہ پاکستان ہیز ایرانز بیک. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے, کیونکہ یہ بات بالکل جو ہے مسکنسٹرو ہو سکتی تھی, اس کی کیا کہتے ہیں ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو سکتی تھی. تو یہ آپ کی بات سے کچھ حد تک میں اگری کرتی ہوں کہ یہ حکمت عملی کا ایک فرق آیا ہے ایران کی کنورسیشن میں, کیونکہ ادروائز جو ان کو کرنا ہے وہ تو وہ اسٹیٹمنٹس کے تھرو کہہ کر بھی رہے ہیں, یہ اسٹیٹمنٹ کے تھرو کہہ کے کر بھی رہے ہیں, لیکن اسٹیٹمنٹ اگر اب دیکھیں تو ماضی کی نسبت کچھ اور مختلف بھی ہیں. ایک بہت ہارڈ لائن اسٹیٹمنٹ بھی ہے, ایک سافٹ لائن اسٹیٹمنٹ بھی ہے, ایک بیلنس بھی ہے. گل صاحب, آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کتنی بار کہا کہ میں بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہوں ایران کے اوپر. ایران نے جواباً جتنے بھی حملے کیے ہیں وہ اسٹیٹمنٹس دیتا تھا کہ ہم نے فلاں جگہ پہ حملے کیے, فلاں جگہ پہ حملے کیے, فلاں جگہ پہ حملے کیے. لیکن ابھی جو ایک کمانڈ کی تبدیلی ہوئی اور اس میں جو چہرے منظر عام پہ آئے ہیں امریکہ کے نزدیک, وہ بہت سخت گیر حلقوں سے وابستہ رہنے والے چہرے ہیں. اب ان میں سے محب صاحب ایک فرد ہیں جو ایک نئے کمانڈر ہیں. انہوں نے ایک بیان دیا کہ اگر اب امریکہ نے حملہ کیا تو پھر ہزاروں بجلی گھر, خطے کے اندر سپلائی لائنز, انٹرنیٹ کی کیبلز, یہ سب کچھ جو ہے وہ تباہ ہوگا, کچھ نہیں بچے گا. ہم کیا اسے انہی بیانات کی روشنی میں دیکھیں جس طرح کے بیانات ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہیں اور اقدامات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں, یا اسے اور اینک سے دیکھنا ہوگا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. ایران کے اندر یہی بات ہو رہی تھی. میں تو سحر بلوچ صاحبہ کا بہت مداح بھی ہوں, ان کا دیکھتا رہتا ہوں چیزوں کو. تو دیکھیں, میرا خیال ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران صرف رسپانس دیتا ہے. جب بھی اس کے اوپر کوئی آتا ہے حملہ تو وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے, اور ریٹیلیٹ اس روتھلیس مینر میں کرتا ہے کہ وہ امریکہ کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. ابھی تک جتنا ان کا یہ خیال تھا, پہلی بات یہ ہے کہ امریکن ایئر فورس اور امریکن نیوی دو طرح امتیاز تھے ان کے لیے. دونوں کی ٹیکنالوجی کمپرومائز ہوئی اور وہ خطے کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایکسپوز ہو گئے. یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی امریکہ کا کلیپس ہونے کا یا فیلئر ہونے کا.
दूसरी जानिब जो है वो उन्होंने जब ये कहा कि हम तुम्हें पत्थर के ज़माने में पहुँचा देंगे, तो उन्होंने कहा हम तुम्हें पत्थर का ज़माना फिर दिखाएँगे जब हम तुम्हारे तमाम जो बिजली घर हैं उनको उड़ा देंगे। और अब जो नए चेहरे आए हैं, और आपको तो याद है कि मैं आपके साथ कई दफ़ा ये बात कर चुका कि जो पुरानी रिजीम थी उनके अंदर बड़े वो मुदब्बर लोग थे, बड़े फ़र्क लोग थे। इसका ये मतलब नहीं है कि ये मुदब्बर नहीं है, लेकिन ये एक रेवोल्यूशन की पैदावार में पैदा हुए हैं। इन्होंने 47 साल दुनिया की सख्त तरीन सैंक्शंस देखी हैं। इन्होंने मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इजराइल के नारे सुने हैं। इन्होंने जो है वो मुश्किल वक्त काटे हैं, अपनी लीडरशिप की शहादतें देखी हैं। इसके अंदर कासिम सुलेमानी जैसे जर्नैल पैदा हुए, इसके अंदर इस्माइल कानी जैसे जो लीडरशिप थी वो मौजूद थी। ये तमाम लीडरशिप जो थी उसमें क्या था, उनका एक ही फोकस था और उन्होंने उसके लिए तैयारी की थी। और अमेरिकन जो थे मिसकैलकुलेट कर गए बिकॉज दे वर डिपेंडेंट ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इजराइल रादर देन कि वो अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर आते। लेकिन अब जानी कि ये तमाम टारगेट्स जो हैं अगर मशरिक वस्ता के अंदर इनको नुकसान पहुंचाया जाता है तो बिलीव यू मी तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं जो डिसैलिनेटेड वाटर के ऊपर जिंदा हैं उनके लिए एक इतना बड़ा अजाब बनेगा कि शायद उसका दुनिया के अंदर ये एक इतनी बड़ी कैटास्ट्रफी होगी कि शायद पहले इसका कोई विटनेस ना हो। दूसरी जानिब बिजली घर बंद होने का मतलब यह है कि तमाम कारोबार, तमाम चीजें बंद हो जाएंगी और याद ये है कि जो घरों में पंखे चलते हैं, एसी चलते हैं, वो भी नहीं होंगे और इस गर्मी के मौसम में तो फिर पिघल के रह जाएंगे। तो वो एक ऐसी डेवस्टेशन होगी जो अमेरिका समेत कोई मुल्क इसलिए नहीं बर्दाश्त करता क्योंकि ये मुमालिक जो थे ये अमेरिका को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ उनके साथ प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं और $3.3 ट्रिलियन के मुआहदात किए हुए हैं उनके साथ, इन्वेस्टमेंट के मुआहदात। अब उनका इंडस्ट्री का सत्यानाश हुआ। अगर ईरान को नुकसान हो रहा है तो इनको भी हो रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ईरान के अंदर जो इस टाइम पे सतह गुर्बत है वो बहुत मुश्किल हालात में है, जो उनकी जिसको कहते हैं कि मईशत उसका बेड़ा गर्क हुआ है, देयर इज नो डाउट। यानी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन जो मशरिक वस्ता के मुमालिक हैं उनका नुकसान भी कम नहीं है। जिस हद तक उनका नुकसान हुआ, जिस हद तक उनकी मईशत जो है वो बैकवर्ड पे जा चुकी है, उसको बहाल करने में भी कई साल लग जाएंगे। सहर बलूच साहिबा, एक खबर जिसका इंकशाफ खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि तुर्की के दौरे के मौके पे वो वापसी के ऊपर अपने जहाज़ के ऊपर नहीं आए बल्कि उन्होंने जहाज़ तब्दील किया। अगर स्ट्रेटजी के एतबार से देखा जाए तो होता है, जंग के दिनों में होता है, आप अपने दुश्मन के हवाले से जो है वो परेशान होते हैं, लेकिन तुर्की में होते हुए वहाँ से वापसी पे अमेरिका के सदर का जहाज़ तब्दील करना इस डर से कि ईरान उसके ऊपर हमला कर देगा, पहले तो वो हज़ारों किलोमीटर का फासला, फिर वो धमकियां कि ईरान की तमाम तर जो है कैपेबिलिटी ख़त्म कर दी गई, उनकी कुछ कैपेसिटी नहीं रही। ये क्या मैसेज देता है दुनिया में अमरीकी सदर की हैयत, उसकी हैसियत, उसकी सिक्योरिटी के एतबार से? देखिए, सबसे पहले तो एक सवाल जो जहन में आता है ये पूरे बयानात सुन के जो अभी आपने कहे, उसमें तो ये है कि अहमियत भी इस बात की यही है कि उन्होंने खामनाई को हलाक करने की कार्रवाई को सिर्फ एक फौजी या तस्वीराती फैसला करार नहीं दिया, उन्होंने इसे अपने खिलाफ होने वाली मुबैना कातिलाना साजिशों से भी जोड़ दिया है। ट्रंप का कहना बज़ाहिर ये था कि ईरान ने पहले उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उससे पहले ईरान के रहबर आला को निशाना बना दिया। अब ये इसलिए भी अहम है क्योंकि एक तरफ तो ये किसी फौजी कार्रवाई को कौमी सलामती की बुनियाद पर जायज करार देना है, जबकि दूसरी तरफ इसे अपनी जात के खिलाफ होने वाली मुबैना साजिश के जवाब के तौर पर पेश करना भी एक जरा मुख्तलिफ बात लगती है। अब इसके साथ एक और आपके जहन में जरूर सवाल आएगा कि ट्रंप ने क्या जाती बदले को अमरीकी खारिजा पॉलिसी का हिस्सा बना दिया है? तो मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि सिर्फ इस बयान की बुनियाद पर यह साबित हो जाता है कि अमरीकी खारिजा पॉलिसी जाती बदले पर मबनी है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि ट्रंप ने इस कार्रवाई को अपनी जात के
خلاف ہونے والی مبینہ سازشوں کے ساتھ ضرور جوڑ دیا ہے۔ امریکی حکومت کی طرف سے اس جنگ کی بنیادی جو وجہ بتائی گئی ہے وہ تو یہی بتائی گئی ہے کہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے، اس کے میزائل پروگرامز ہیں اور اس کی جو فوجی صلاحیتیں ہیں ان کو بتایا گیا ہے۔ امریکہ کا موقف یہ رہا ہے کہ ایران کی یہ صلاحیتیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ ہیں، اور ایک طرح سے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ٹرمپ ہر کچھ ٹائم بعد اس طرح کی ایک بات، اس طرح کا ایک سٹیٹمنٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پہ ریٹریکٹ کر کے پھر کوئی ایک نئی بات کرتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ان کی پالیسی بھی رہی ہے کہ کانسٹنٹلی یہ ظاہر کرنا کہ یہ پریشر ابھی بھی امریکہ کی طرف سے ایران پر آ رہا ہے۔ حالانکہ اگر اصلیت دیکھی جائے یا جس طرح جو ڈپلومیٹک سرکلز میں بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے امریکہ کے اوپر سب سے زیادہ اس وقت پریشر ہے کہ کسی طرح کوئی ڈیل نہ بن جائے، کوئی ریکنسیلیشن کی بات نہ آ جائے، تو ایک طرح سے اس کو چھپانے کی یا اس کو ڈیمپن کرنے کے لیے بھی ہر کچھ ٹائم بعد اس طرح کی ایک بات کر دینا بھی ٹرمپ کا جو ہے وہ ایک پیٹرن بھی رہا ہے۔ گل صاحب، آپ اس کے اوپر کیا تبصرہ اور تجزیہ کریں گے؟ سر، دنیا کی سپر پاور ہے، سو کالڈ کہہ لیں یا حقائق کے اوپر کہہ لیں، اس کا پھر صدر ہے، پھر دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے، پھر سب سے زیادہ سیکیورٹی اس کی ہے، پھر سب سے زیادہ اندرونی ذرائع کی خبریں اس تک ہیں، انٹیلیجنس سب سے زیادہ مضبوط ہے، پروٹوکالز بہت زیادہ ہیں، اور باہر کے دورے جب کرنے ہوں تو وہاں پہ بھی اپنا جسہ، اپنی حیثیت، اپنی حیت جو ہے وہ برقرار بھی رکھنی ہے۔ اور دنیا کو آپ ایک دن یہ بتائیں کہ میں اپنے ہی طیارے میں سفر نہیں کر رہا تھا، میں کسی اور طیارے میں سفر کرنے نکلا تھا، تو دنیا کو آپ پیغام کیا دے رہے ہیں کہ وہ نیول بلاکڈ جس کا آپ نے دعویٰ کیا کہ میں ہی کر سکتا ہوں، جس کے آپ نے دعوے کیے کہ دنیا میں اڈے ہی ہمارے سب سے زیادہ ہیں، وہ دعوے اور یہ حقائق یہ کس حد تک ایک دوسرے کے مترادف یا مخالف ہیں؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایئر فورس ون جس کے متعلق ہم سنتے رہے کہ دنیا کا جو ہے وہ ایک اڑتا ہوا قلعہ ہے، اس ناقابل تسخیر ہے، اس کی پتہ نہیں کیا سیکیورٹی ہے، پتہ نہیں درجنوں فلمیں بن چکی، اس کے اوپر ملٹیپل ڈاکومنٹریز جو ہے وہ دیکھنے کو ملی، لیکن اب جو موسٹ ماڈرن ایئر فورس ون تھا اس کے اوپر وہاں جانتے ہوئے اور اپنے میڈیا پہ بھروسہ نہ کرنا۔ ماضی کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ سیکیورٹی پروٹوکالز کے ذریعے چیزیں چینج کی جاتی تھی، لیکن وہ میڈیا کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی، وہ خبر جو تھا وہ کچھ عرصے بعد بریک کر دیتا تھا، نہ کہ فوری۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ دکھایا گیا، سب کچھ کیا گیا، اور پیچھے کیٹرنگ ٹرک سے آپ کنٹینر میں بیٹھ کے دوسری جگہ پہنچ گئے، کیا ہزیمت آپ نے بنائی۔ دیکھیں، اصل میں گلٹ ہوتی ہے لوگوں کی، اور وہ گلٹ جو ہے وہ ایپسٹین فائل کی ہوتی ہے، وہ گلٹ میناب کے بچیوں کے بے رحمانہ قتل کے اوپر ہوا کرتی ہے، وہ صدر میڈیورو اور ان کی اہلیہ کو اٹھا لینے کی گلٹ ہوتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اب اس گلٹ کی وجہ سے بہت سارے آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ مت ماری جاتی ہے، دوسرے لفظوں میں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ترکیہ سے بھی جہاز روانہ ہوتا ہے تو اس کے تمام پردے جہاز کے بند کروا دیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے ہی لوگوں پہ، اپنی سیکیورٹی ایپریٹس کے اوپر، اپنے ملک کے میڈیا کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے، اور وہ ایک طرف یہ کلیمنٹ ہے کہ ایران کو ہم نے مکمل ختم کر دیا ہوا ہے، ان کی تمام طاقت، تو پھر اندرونی طور کے اوپر جب صدر ہی یہ کہے کہ میں محفوظ نہیں ہوں، تو پھر وہ امریکہ کی حیثیت کو کس طریقے سے اور اس کے سٹیٹس کو کس طریقے سے محفوظ رکھے گا؟ بہت شکریہ۔